بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عجیب و غریب کیس آیا، جس کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کرنا پڑا اور ماں کو بیٹے سے شادی کرنے کا حکم دے دیا گیا، جس فیصلے کو سن کر اس وقت کے حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران رہ گئے۔ سامعین، عاصم بن زمرہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا مدینے کی سنسان گلی میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خدا، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے اس نوجوان سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین، میری ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالا اور دودھ پلا کر بڑا کیا، میری اچھی پرورش کی، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر رہی ہے اور کچھ آدمیوں کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، اس لڑکے کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا، یہ لڑکا صاف جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے اور کس قبیلے سے آیا ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھ رہا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کی گواہی پوچھی تو اس کے 4 بھائیوں اور اس کے قبیلے کے 40 لوگوں نے اس کی گواہی دی۔ ان سب نے یہ کہا کہ یہ لڑکا بلا وجہ اس عورت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہی میری ماں ہے۔ میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اچانک اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو اس جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی کہ اے رسول اللہ کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میرے ساتھ انصاف کیجئے، میری مدد کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس لڑکے کو واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا، اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے۔ اس نے پہلے اپنے گواہ پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور وہ راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا، کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر 4 بھائی آگے آئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ وہ کہنے لگے، ہم راضی ہیں۔ اسی طرح اس لڑکے سے بھی معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو 400 درہم کے عوض اس لڑکے کے نکاح میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دے کر کہا، اب اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جا اور اس سے پہلے واپس نہ آنا جب تک تم دونوں ہم بستری سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو اس کی چیخ نکل گئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگی، اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا ہے، میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ اقرار کرتی ہوں یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی بیوی کیسے بن سکتی ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے تم نے یہ اقرار کیوں نہ کیا؟ کہنے لگی میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی جس کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ میرا بچہ نہیں، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا پیارا بچہ کہتے ہوئے اور اپنے بھائیوں پر لعنت بھیجتے ہوئے چلی گئی۔ سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔